لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد المحدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرہ بعذاب علیم. عزیزان گرامی، ہم نے کل کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ چند قانون اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے ہمارے لیے آپ کے لیے قرار دیا. ان میں سے ایک تھا کہ کبھی بھی کسی کا غلط طریقے سے مس یوز کر کے مال نہیں کھانا چاہیے، اور دوسری بات یہ تھی کہ کبھی بھی ایک انسان کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، اور تیسری بات یہ تھی کہ کبھی بھی دولت یہ جو ہے سونا اور چاندی ذخیرہ کرنا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور ورنہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. اب یہاں پر چند چیزیں میں چاہتا ہوں آپ غور کریں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے کل والے جلسے میں کہا، آج 25واں ہے ہمارا یہ ایپیسوڈ. کل یہ کہا تھا کہ خداوند عالم نے دنیا کا جب نظام بنایا ہے، دنیا کا قانون بنایا ہے، دنیا میں جو اکنامک کا سسٹم قرار دیا ہے خداوند عالم نے، اس سسٹم میں ایک بڑی عجیب چیز ہے. اب یہ حدیث سناتا ہوں، آپ اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تفسیر کرتا ہوں. آپ یہ ایک مثال دیکھیے. چھٹے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد انما آتاکم اللہ هذه الفضول من الاموال لتوجہوها حیث وجہها اللہ تعالی ولم تعطلوها لتکنزوها. یہ آج اس قانون پر عمل کر لے تو دنیا جنت بن جائے. اب ایک مثال آپ اس کا معنی کر دوں. امام فرماتے ہیں خداوند عالم نے کسی کو اضافی پیسے نہیں دیے ہیں. اب آپ کبھی سوچئے، آج ہم دنیا میں کیا کر دیکھ رہے ہیں، ملٹی ملینر تو چھوڑ دیجئے، بلینر ہیں اب. تو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول امام صادق فرماتے ہیں جی نہیں، کسی کو اللہ نے ملٹی بلینر نہیں بنایا. کہتا ہم تو دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بنایا، ہم کہہ رہے ہیں. لیکن امام نے وضاحت کی، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو اضافی پیسہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ٹھیک ہے، اور اگر اس نے اس راستے میں خرچ کیا تو اس نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اگر اس نے اس کو سیو کر لیا، بچا کے رکھ لیا،
احتکار کر لیا تو اسی کو اللہ کہتا ہے تم نے کیا کیا ہے، خزانہ جو ہے اپنے ہمارا اگر سیونگ اتنی بڑھا لی ہے تو اسی کو خزانہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا میں خزانہ بٹورنے کی کوشش کرے گا اس کو دردناک عذاب سے گزرنا ہوگا۔ تو ایک چیز جو اسلام میں سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ ہر بڑے انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی غریب نہ رہنے۔ اگر ایسا ہو جائے آپ دیکھیے تو کیا ہوگا۔ اسی لیے ائمہ فرماتے تھے اللہ نے کسی کو فقیری اس وقت تک دی نہیں ہے جب تک امیروں سے یہ عہد و پیمان نہیں لکھوا لیا ہے کہ آپ ان کو جان دو گے، ان کا خیال رکھو۔ لیکن آج دنیا میں 100% اس کے برخلاف ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایک چیز جو ہے آپ دیکھیے تھی، رسول اللہ کے جو صحابی تھے نا ان میں ایک صحابی ابو ذر تھے۔ جانتے ہیں نا ابو ذر، جناب ابو ذر کو؟ جناب ابو ذر نے پیغمبر کی وفات کے بعد جب خلافت کسی اور نے ہتھیا لیا، خلافت پہ قبضہ کر لیا اور اسلامک اکنامک سسٹم کے ٹریک کو ہی بدل دیا، تو کیا ہوا، جناب ابو ذر نے اس کے خلاف کھڑے ہو۔ آپ کو اگر تاریخ دیکھیے تو اس کے لیے بڑی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی لیکن کبھی زندگی میں وہ کام چھوڑا نہیں۔ وہ اب یہ کیا کرتے تھے کہ جناب ابو ذر غفاری جو ہے پیغمبر کی وفات کے بعد جتنے بھی خلفاء تھے، خاص طور سے تیسرے اور دوسرے کے زمانے میں امیر شام، ان سب کے خلاف کھڑے ہوئے کہتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمانوں کا مال خزانے میں رکھے اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوگا، اور حدیثیں سناتے تھے۔ اب یہ لوگ چونکہ اچھا وہ کعبے میں، شہروں میں، گلی میں لوگوں کے درمیان تو یہ لوگ بہت چڑھ جاتے تھے کہ دیکھو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے۔ وہ کہتے تھے میں کسی کے خلاف نہیں، میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے آج تاریخ نے اس کو درج کیا۔ ایک بات آپ دیکھیے، بلکہ تاریخ نے بنی امیہ کے مزدوروں نے جناب ابو ذر کے اوپر بہت سارے اعتراض صرف اسی کے بنا پر کیا کہ وہ کہتے تھے اسلامی مالیاتی سسٹم کا قانون یہ ہے آپ خزانہ نہ بھرو، غریبوں کی مدد کرو، لوگوں کا دھیان رکھو، کوئی ہمارے ملک میں غریب نہ رہ جائے۔ اب آپ دیکھیے نتیجے میں کیا ہوا، ان کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا، شام بھیج دیا گیا۔ امیر شام نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا ہمارے وہاں سے بلوائیے ان کو، اور پوری زندگی جناب ابو ذر کو اس سلسلے میں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ امینی نے اپنی کتاب میں ان سارے اعتراض کا جواب دیا ہے جو جناب ابو ذر پر اس سلسلے میں کیے گئے۔ خوب اچھا، اب جو ہے جب اس حد تک انہوں نے لوگوں کے خلاف جو ہے کہا کہ بھئی، اور آج تاریخ پڑھ لیجیے، رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی کہ وہ کلہاڑی سے سونا کاٹتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ کی زندگی میں کیوں نہیں آئی جبکہ اکثر جنگ تو اسی وقت فتح ہو چکی تھی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ سسٹم لاگو تھا، آپ کے پاس زیادہ ہے آپ فقیروں کو دیجئے، آپ مدد کیجئے، آپ اس میں شریک ہوئیے۔ تو وہ سسٹم اسلام کا آج بھی کسی بھی ملک میں پایا ہی نہیں جاتا ہے، آج کہیں وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے مولا کا جب ظہور ہوگا انشاءاللہ تو امام وہ مالیاتی سسٹم نافذ کریں گے۔ اسی لیے روایتوں میں بڑا عجب جملہ ہے کہ لوگ امام زمانہ کے جب ظہور ہوگا تو اس زمانے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اتنے جو ہے
جو امیر ہوں گے اتنا بڑا دل ہوگا کہ ان کے جیب سے کوئی غریب پیسہ نکال لے گا تو پوچھیں گے نہیں کہ کیا نکال لیا. آپ سوچئے، دینے کی بات ہی چھوڑیے، اتنا دل بڑا ہوگا کہ اگر کوئی ان سے ان کے جیب سے لے رہا ہے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کریں، لے لو. یہ کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے جو سسٹم نافذ ہوگا کوئی غریب رہے گا ہی نہیں. تو جب کوئی غریب نہیں رہے گا تو کسی کو پرواہ نہیں رہے گی، بھائی لے گا تو دے گا. تو یہ سسٹم. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد والی آیت ہے یوم یوم علیہا فی نار جہنم. اللہ ایگزیکٹلی، آپ اگر میں نے ذخیرہ اندوزی کیا اور اس کو ایسا کیا تو حدیث کا جملہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ سورہ برات ہے کہ اللہ وہی خزانہ قیامت میں اٹھائے گا. جہاں جہاں جائے گا یہ خزانہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. تو اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے پورے بدن میں جہنم کی آگ سے یہ سکے گرم کر کے چپکانا ہے. آج آپ دیکھیے بڑی عجیب چیز ہے یہ. اللہ قرآن یوم یوم علیہا، جس دن تمہارے اسی خزانے کو گرم کر کے جہنم میں فتکوا بہا، کیا کریں گے؟ مہر لگائیں گے. کہاں؟ تمہاری پیشانی پر، تمہارے پہلو پر اور تمہاری پیٹھ پر. یہ تینوں جو ہے گرم کر کے داغیں گے تمہیں. اچھا آپ کبھی سوچئے، یہ جو 3 جگہ قرآن میں ہے کہ یہ سکے جو ہے گرم کر کے پیشانی پہ چپکا دیے جائیں گے، پیٹھ پر چپکا دیے جائیں گے، دائیں بائیں چپکائے، ایسا کیوں؟ 3 جگہ کیوں؟ ہے نا ایک سوال کہ بھئی 3 جگہ کیوں؟ تو مفسرین کہتے ہیں، کہتے دیکھیے یہ 3 ایسی جگہ ہے جس سے گرمی اور سردی بڑی جلدی سے جو ہے پہنچ جاتی ہے بدن کے اندر. اسی لیے آج آپ دیکھیے اگر ٹھنڈی لگ رہے ہو تو آپ کان بند کر لیجئے، آنکھیں بند کر لیجئے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تاکہ اندر تک تم جلو، یہ اس لیے ایسا ہوگا. پھر پہلو ایک تفسیر میں آیا ہے کہ تاکہ تمہارے بدن میں اس کی گرمی جلن جو ہے اندر تک پہنچے. دوسری یہ ہے کہ دیکھیے چونکہ ایک فقیر جب کسی ثروت مند کے سامنے آتا ہے تو وہ بڑا آدمی منہ پھیر لیتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ منہ پھیرنے کی تمہاری سزا ہے کہ اب تمہارے اسی چہرے پر مہر لگائے دیتا ہوں. خوب، یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی صورت جو ہے سامنے ہوتی ہے اور کمر کا مطلب پیچھے ہوتا ہے. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے پورے بدن کو آگ کے شعلوں پر نہیں، اسی سکوں سے تمہارے پورے بدن پہ جو ہے مہر لگائے، داغا جائے گا. اب اگر خدا نخواستہ اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مومن کو اس عذاب سے بچائے رکھے اور کوئی مومن اس عذاب کا شکار نہ ہو. لیکن میرے کہنے سے نہیں ہوگا، آپ کو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا پڑے، مجھے اس کام پر عمل کرنا ہوگا. یہ قرآن اسی لیے وہ کتاب نہیں ہے خالی پڑھ کے آپ طاق میں رکھ دیجئے. یہ قرآن وہ ہے جو ہمیں زندگی کا راستہ دکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ تم کیا کرو. اور پھر جب داغا جائے گا تو ایک انسان کے ذہن میں بڑا سوال ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اے اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو؟ جواب قرآن نے خود دیا، ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ صلہ ہے، یہ تمہاری کمائی کا وہ اجر ہے جو تم نے دنیا میں مال سمیٹنے کے لیے کیا ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پر آج مزہ چکھو اس چیز کا جس کو تم خزانے کے طور پر رکھتے تھے. آپ غور کیجئے، ایک اور اس آیت سے ایک معنی اور نہیں نکلتا ہے. اور آپ دیکھیے
ایک حدیث پہلے سناتا ہوں جناب ابو ذر کی، پھر آتا ہوں اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ جناب ابو ذر نے فرمایا کہ اللہ کا رسول کعبے کے درمیان، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار یہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو پوچھا کہ کون گھاٹے میں ہے اے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا وہ لوگ جو پیسہ ہونے کے باوجود، ان کے خرچ سے بڑھنے کے باوجود، انہیں ڈھیر ساری دولت ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ بچا کر رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ اب یہیں سے ایک معنی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، آپ کبھی سوچتے یا نہیں سوچتے، اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا پاور اتنا ہے کہ قیامت میں بھی اس دنیا کی اصل چیز کو اٹھا کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ سکے اٹھا کر لاؤں گا تمہارے منہ پہ لگانے کے لیے، تمہارے بدن پہ گرم کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ عقیدہ ہے ہمارا کہ قیامت جب آئے گی تو ہر چیز اس کی اصل صورت میں اللہ سامنے لا کر رکھ دے گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے اعمال کا جو صلہ ملے گا وہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، ثواب تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، وہ نو ڈاؤٹ کہ آپ کو مثلا نماز پڑھیں گے اس کا ثواب، روزہ رکھیں گے اس کا ثواب، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک تصویر اس دنیا میں بنا رہے ہیں، جیسا عمل کریں گے ویسے ہی تصویر بنتی ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، آپ کو کیا سناؤں، قبرستان میں ایک عارف رہتے تھے اور زندگی اسی قبرستان میں گزاری ہوئی۔ جانتے پہلے لوگ بہت ایسا کرتے تھے کہ وہ قبرستان میں کوئی گھر نہیں بنا دیتے، ایک خالی شیڈ ڈال کے، ایک خیمہ ڈال کے وہیں رہتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے ہمیں زندگی چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو، تو کہتے تھے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ موت کبھی بھولے نہیں، یہ یاد رہے کہ ہمیں ایک دن آنا ہے۔ آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی آدمی قیامت کو بھول جاتا ہے نا تو سرکشی اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ کرمنل جلدی سے ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کی طرف جلدی دوڑتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی نگاہوں میں ہمیشہ موت ہو، وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ اچھے کام کی طرف جائے گا۔ تو بہت سارے بزرگ ہمارے جو قبرستان میں جا کر بہت وقت بتاتے تھے، بہت وقت گزارتے تھے، اس کی ایک حکمت یہ تھی۔ تو ایک عالم نے جا کر کسی سے پوچھا، وہی جو ہے قبرستان میں، کہ آپ قبرستان میں اتنے دنوں سے رہتے ہو، کچھ دیکھا ہے؟ کہتے تھے کیا بتاؤں، ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں میں نے کہ میری نظروں سے کبھی اوجھل ہی نہیں ہوتا، جاتا ہی نہیں۔ آج ایسا ہوتا ہے نا، بہت ساری تصویریں آپ بھلانا بھی چاہیں تو اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ جلدی سے بھلائی نہیں جاتی، کبھی خوشی کے بھی اور کبھی غم کے بھی، یہ دونوں تصویریں ہوتی ہیں۔ کہا کیا دیکھا، ذرا ہمارے لیے بھی ایک نقل کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ایک دن دیکھا ایک جوان کو لایا گیا اسی قبرستان میں، ایک جوان کو لایا۔ اچھا، عام طور سے بھائی آج بھی ہمارے وہاں بھی ہے کہ آپ اور میں گئے قبرستان میں کسی عزیز کو دفنانے کے لیے، دفن کیا اور تلقین پڑھی اور روانہ ہو گئے، ایک سورہ فاتحہ یا انا انزلنا پڑھ کے۔ کہتے وہ چلے گئے، میں نے دیکھا ایک حسین اور جمیل انسان، نوجوان، دھیرے دھیرے آیا اور قبر میں، اسی قبر کے اندر چلا گیا۔ بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسا جوان خوبصورت ادھر سے آیا اور وہ قبر کے اندر چلا گیا۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک خونخوار کتا دوڑتا ہوا اسی قبر کے پاس آیا اور اسی قبر میں چلا گیا۔ لیکن
وہ چلا نہیں گیا، اب جیسے ہی وہ کتا اندر گیا اتنی گڑ گڑانے کی، اتنے چیخنے کی، اتنے رونے کی، اتنے کرانے کی آواز میں نے مجھے بے چین کر دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قبر سے ایسی بھیانک آواز ہے، ایسی تکلیف دہ، ایک ایسے درد بھری کہانی۔ کہتے اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہی جوان وہ قبرستان سے باہر نکلا، لیکن اب جب نکلا تو کہیں یہاں گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، کبھی یہاں بدن زخمی ہے، کبھی کہیں منہ نوچا ہوا ہے، کبھی ہاتھ پہ خراش ہے، کبھی بدن پہ خراش ہے، اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ کہتے اب وہ دھیرے دھیرے دیکھا کہ وہ کتا گیا، پھر باہر نکلا، اور پھر یہ جوان نکلا، اور ایسی صورت میں نکلا کہ اس کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہتے میں دوڑا اس کے پیچھے، میں اس کے پیچھے دوڑا۔ میں نے اس جوان سے کہا ذرا ٹھہرو، انتظار کرو۔ اس نے مڑے بغیر مجھ سے کیا ہے؟ کہتے تکلیف میں تو تھا ہی وہ، کیا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ تم کون ہو، اور تم تو اتنے حسین اور جمیل تھے، اور اب آئے ہو تو تمہاری شکل ایسی خراب ہو چکی ہے۔ تو اس نے بڑا عجب جواب دیا۔ اس نے کہا یہ جو مردہ آیا تھا وہ دیکھا تھا آپ نے؟ کہا دیکھا تھا۔ کہا میں اس کی روح ہوں، اللہ نے مجھے یہ شکل عطا کی ہے، اور میں اتنی خوبصورت جو بن کے آیا ہوں یہ اس کے نیک اعمال کا نتیجہ تھا کہ میں اتنے خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ تمہارے سامنے آیا۔ تو کہا اب کیا ہوا؟ کہا یہ جو دوسری طرف تم نے دیکھا ہے نا کہ ایک خونخوار کتا میری قبر میں آیا، وہ اسی مرحوم کے گناہ تھے، اسی کے گناہ تھے۔ ہم بھی اس آدمی کے پاس رہنا چاہتے ہیں، مرحوم کے پاس۔ اللہ کہتا ہے وہ عذاب بھی رہے، اچھے اعمال کا ثواب بھی رہے، اور گناہ کا عذاب بھی رہے۔ اب وہ مجھے برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، ہمیں اس کی بدبو بری لگتی ہے، تو ہمارے درمیان فائٹ ہو گئی، اور وہ طاقتور نکلا جس بنا پر دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے پھاڑ کر مجھے اس طرح قبر سے باہر نکال دیا۔ کہا اب وہ انسان ہے اور اس کے عذاب ہے۔ آپ یہ جو آج ہمارے پاس تھا، یہ قرآن کی آیت جو ہے نا، یہ کہ اس کے چہروں پہ مہر لگائیں گے، اس کی پیٹھ پہ مہر لگائیں گے، اس کے پہلو پر مہر لگائیں گے، اور یہ کہیں گے یہی مزہ چکھو اس کا کہ تم نے اللہ کی راہ میں جو اللہ نے تمہیں دیا تھا اس کو خرچ نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، ہر آدمی کو اپنے اعمال کے بارے میں ضرور ایک بار چیک کر لینا چاہیے۔ اب چند نقطہ سن لیجئے اور بات ہماری مکمل ہو گئی۔ آپ بھی سنیے اور اندازہ کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس آیت کا پیغام یہ ہے، ان آیتوں کا پیغام یہ ہے کہ ہر آدمی ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے۔ جان لیجئے، کوئی آدمی، ہر طرح کے آدمی ہیں دنیا میں، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ خراب ہوتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے ہر یہودی عالم برا نہیں تھا، ہر عیسائی عالم برا نہیں ہے، لیکن جو برے ہیں وہ برے، وہ لوگوں کو طرح طرح سے ستا رہے ہیں۔ دوسری بات اس آیت کا ایک پیغام یہ بھی ہے، کبھی بھی دیکھیے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ موقع پہ چوکا مار دیں، سنا ہے نہیں کہ موقع پہ چوکا مار دیا؟ اسلام کہتا نہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی تم کسی کے وقت کا غلط مس یوز نہ کرو، کبھی بھی یہ کام نہ کرو۔ جو چیز حرام ہے، تمہاری پوزیشن حرام ہے، تم چھوڑ دو۔ اور دنیا میں سب سے بڑا علماء کے لیے جو خطرہ ہے نا، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟
آج دنیا میں ہم شیعوں کے لیے کہہ رہے ہیں، آج ہماری شیعت میں جو ایک بڑی پرابلم پوری سوسائٹی میں آ گئی ہے وہ علماء کا فساد مالی ہے، مال میں غبن کرنا، ٹھیک ہے، وہ طرح طرح سے۔ اب اس میں دیکھیے آج بہت اس میں غلطی خالی علماء کی نہیں ہے، لیکن بہرحال علماء جانکار ہیں تو ان کو سمجھداری دکھانا چاہیے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر ایک مسجد عوام خراب ہے تو آپ بھی خراب ہو جائیے، یہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، یہ تو کہیں کا بھی قانون نہیں ہے کہ ایک آدمی خراب ہے تو سبھی خراب ہو جائے، نہیں، آپ کو اصلاح کرنا چاہیے۔ آج ہم جب یہ علماء کے لیے سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں کہ طلاق پڑھ رہے ہیں، 50,000 دو پڑھ دوں گا۔ اب مسئلہ کیا ہے، یہ لڑکی اور لڑکے، کبھی لڑکی پریشان ہوتی ہے حد سے زیادہ تو لڑکی کہتی ہے میری جان چھوٹ جائے، 50,000 روپے چلے جائے، اور کبھی لڑکا پریشان ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب کا واقعہ سناتا ہوں، ایک عالم کا، دیکھیے کیسے یہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان کو سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لڑکی بڑے گھرانے کی تھی اور لڑکا بھی IAS افسر تھا، میاں میں نہیں بچ رہی، بیوی آئی مجھے طلاق خلا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں طلاق خلا لڑکا ہی دیتا ہے، لڑکی نہیں لے سکتی ہے، طلاق دینا صرف لڑکے کے ذمہ ہے، لڑکی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، دینا اسی شوہر کو ہی ہے۔ آئی لڑکی مول صاحب کے پاس، مول صاحب بہت ستا رہا ہے، طلاق چاہیے، خلا پڑھ دیجئے، کہا پیسہ لاؤ، پڑھ دیتا، اتنا پیسہ لاؤ۔ مول صاحب کو پیسہ مل گیا، انہوں نے طلاق 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 جاؤ، اور سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دیا۔ اس لڑکی نے، اب تو آج کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کیا شوہر کو کہ جاؤ تم سے چھٹی مل گئی مجھے۔ اب وہ لڑکا تو افسر تھا، وہ آیا مول صاحب کے پاس، آپ نے طلاق پڑھا ہے؟ اب تو پروف ہے نا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھا تو تھا۔ تو کہا مول صاحب کیسے پڑھ دیا آپ نے؟ پوچھا آپ نے مجھ سے؟ تو کہا کوئی بات نہیں، ابھی میں منسوخ کر دیتا ہوں، لاؤ تم پیسہ منسوخ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے مول صاحب لو پیسے، اور اس نے منسوخ نامہ لکھ لیا، بیوی کو بھیج دیا، تم نے جو پڑھا تھا پڑھوایا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب بولو۔ اب پھر لڑکی دوڑی، اب وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے نا، اب پھر وہ مول صاحب کے پاس آئے، مول صاحب ایسا دیکھیے آپ نے پڑھا تھا، آپ نے منسوخ کر دیا، کہا پھر سے پڑھ دیتا ہوں، لاؤ۔ یہ اتنا، یہ ایک ریالٹی ہے، کوئی سچائی سنا رہا ہوں، یہ کوئی تصوف بنایا ہوا نہیں ہے۔ اب جب اس لڑکے کو پھر سے پتا چلا مول صاحب نے ایسا کام کیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے مول صاحب اب تمہیں ہم لاتے ہیں، پولیس بھیجا، اریسٹ کروا لو۔ اب جب اریسٹ ہو گئے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے تو انہوں نے، اب ہڑکم مچ گیا پوری سوسائٹی مول صاحب کو۔ اب فلاں عالم کو فون کروا رہے ہیں، ان کو عالم کو، اچھا جس نے مجھ سے نقل کیا ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا مجھے بھی فون آیا، تو میں نے اس لڑکے IAS افسر کو فون کیا کہ بھائی کیا ہے یار، میں تمہیں جانتا ہوں، تم اپنے مولانا صاحب کو تم ایسا بند کرواؤ گے؟ کہا مول صاحب ان کی حرکتیں سنو گے تو آپ کہو گے انہیں 6 مہینے رہنے دو اسی میں۔ تو کہا، وہ عالم کہتے ہیں میں بیچ میں بولا میں اس طرح کا طلاق ہوتا ہی نہیں ہے، غلط ہے، انہوں نے جو کیا ہے وہ سب فراڈ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا یہ پوری صنف علماء کا اعتبار ختم ہو جائے، کیا قرآن کہتا ہے، اور دونوں کو سزا بھگتنا ہوگی۔ اسی لیے کبھی عالم کو فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک سسٹم آپ دیکھ لیجئے، اسی لیے ہوا، اچھا یہیں سے جو اچھے ہیں وہ بیچارے مارے بھی جا رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔
تو یہ چیز جو ہے ہرگز ہماری سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے. اور ایک عالم جب بنے ہیں تو آپ کو آرام اس احترام کرنا چاہیے اس امامے کا بھی. اور عزیزان گرامی، جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، جنت میں جانا مشکل ہے. خراب بننا بہت آسان ہے، اچھا بننا مشکل ہے. لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو حر کی طرح ہو جو زندگی میں ایک فیصلہ کر لے اور اس کو جہنم سے جنت کی طرف آ جائے. لیکن آج آپ سوچئے، آپ یہ نہ سوچئے بڑا آسان ہے. پاور چھوڑ دینا، دولت چھوڑ دینا، حکومت کا ساتھ چھوڑ دینا، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا، یہ حر نے راستہ چنا. یہ کوئی آسان نہیں تھا. اسی لیے ایک جملہ پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی آیا امام کے خیمے میں، کہا مولا سب سے پہلا درد میں نے آپ کے گھر والوں کو دیا ہے، تو سب سے پہلی شہادت میں چاہتا ہوں مجھے. اور اے میرے مولا، میں اپنی زندگی میں اپنے جوان بیٹے کو شہید ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا آج تو شہادت کی تاریخ ہے، آج تو شہادت کا دن ہے. جوان بیٹا گیا، جنگ کیا، اور جب زخموں سے چور ہو کر میدان کربلا میں گرا، آواز دیا بابا میرا سلام کر لو. یا ابتاہ ادرکنی، بابا میری مدد کو آؤ. اور گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے کہ امام نے پوچھا کیا ہوا اور؟ کہا مولا آپ نہیں سن رہے ہو، میرے جوان بیٹا مجھے میدان سے پکار رہا ہے. اے میرے آقا، میرا بچہ زخموں سے چور ہو کر گرا ہے، مجھے نصرت کے لیے پکار رہا ہے. میں اس کے سرانے جانا چاہتا ہوں، اس کی لاش اٹھا کر لانا چاہتا ہوں. یہ سننا تھا کہ آقا نے بڑا جب جملہ کہا ہور، کیا بوڑھا باپ جوان کی میت اٹھاتا ہے؟ اے ہور، ارے تم نہیں جاؤ گے، میں تمہارے جوان کی لاش اٹھاؤں گا. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا ارے ایک بوڑھے باپ کو سے بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا ہے. ارے کربلا میں تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر آواز دیں گے تو مولا کیا کیجئے گا؟ شاید امام جواب دے، ارے میں خیمے کا رک کر کے کہوں گا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ. ارے مجھ سے کڑیل جوان کا ماتم نہیں ہوتا، مجھ سے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا. شاید اس کی بہن، ارے اس کی پھپھی، اس کی ماں باہر نکل کر کہے بھیا ارے تم سے نہیں اٹھتا، لیکن زینب نے پالا ہے، میں اپنے جوان کی لاش اٹھا لوں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. اے اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہم محتاج ہیں، ہم اپنے درگاہ سے بے نیاز فرما. ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. مومنین کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما. اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.